नाज़रीन, अगर इस वक्त आप देखें तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जो एक ख़बर है जिसके सब मुंतज़िर हैं और जिसके बारे में लोग बहुत तशवीशमंद भी हो रहे हैं, वो पेंडोरा पेपर्स के हवाले से है। और ये ख़बर और ऐसी है कि इससे बहुत सारे दिल लरज़ गए हैं। ये पेपर्स हैं क्या, इसमें किस किस के नाम मुतवक्के हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिसर्च की है, किन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ से इसमें हिस्सा लिया और कौन सा इदारा पाकिस्तान की तरफ से इस तहकीकात में शामिल रहा, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया की सहाफ़ती तारीख़ का सबसे बड़ा धमाका इसे कहा जा रहा है और इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो उलट जाएंगे। इसके बारे में आपको मज़ीद बताएंगे कि ये क्या है, किस किस के नाम आ सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जनाब जो पेंडोरा पेपर्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसके, और ये एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। इसके तहत ये तहकीकात हुई हैं। इससे पहले पानामा लीक्स के हवाले से भी तहकीकात इन्हीं ने की थी और उसके बाद जो कुछ हुआ, कुछ पाकिस्तानी मीडिया ने गलत भी उसको प्ले किया था, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में भौचाल आ गया था और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में भी क्या कुछ हुआ था। अब एक नई इन्वेस्टिगेशन आ रही है जिसे पेंडोरा पेपर्स कहा जा रहा है और ये इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो पानामा लीक्स थे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। और अगर ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो नताइज आएंगे, इसकी जो शॉक वेव्स आएंगी, उसका इम्पैक्ट भी पानामा पेपर से कहीं ज़्यादा होगा। इसमें कौन कौन से लोग शामिल रहे, ये इन्वेस्टिगेशन कितने अरसे में रही मुकम्मल हुई और कौन कौन से इदारे इसमें शामिल थे, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें पूरी दुनिया से, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं की गई इन्वेस्टिगेशन, पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक थे जो इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे और जो ममालिक इसका पार्ट रहे पेंडोरा पेपर्स का, जिनके सहाफ़ियों ने और मीडिया के इदारों ने इस पर तहकीक की, और उन ममालिक की तादाद 117 है। दुनिया भर में जो मीडिया हाउसेस हैं या न्यूज़ चैनल या न्यूज़ के इदारे हैं, वो कोई एक आध इदारा नहीं था, 150 इदारे पूरी दुनिया से शामिल थे और उन्होंने मिलकर इस पे तहकीक की है। तो ये कोई ये कोई पाकिस्तानी चैनलों की ख़बरों की तरह कोई ये नहीं कह सकता ये फ़ेक न्यूज़ है, किसी ने ऐसे ही चला दी है, जो पाकिस्तान मीडिया का मिजाज है। ये बड़े ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। 117 ममालिक इसमें शरीक रहे, दुनिया भर के 150 मीडिया हाउसेस जो हैं उन्होंने इन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की मदद की। फिर इसमें सहाफ़ी कितने शामिल थे? इसमें सहाफ़ी कोई 2-4 सहाफ़ी नहीं थे, इसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 600 सहाफ़ी शामिल थे। यानी 117 ममालिक, 150 मीडिया हाउसेस और 600 सहाफ़ी मिलकर इनकी तहकीक करते रहे हैं। तो अगर अब भी किसी ने ये ख़बर देनी है कि ये लीक्स हैं, ये फ़ेक न्यूज़ है या ये सब कुछ है, तो हुकूमत आजकल बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही है, फ़ेक न्यूज़। तो देखते हैं कि इसके बाद अब उनका प्रोपेगेंडा किस रंग में होता है। पाकिस्तान की तरफ से एक ही इदारा, जो मीडिया हाउसेस का हम जिक्र कर रहे थे, एक ही इदारा इन तहकीकात में शामिल रहा और वो इदारा ज़ाहिर है एक रिनाउंड इदारा है, द न्यूज़। उसकी तरफ वो इस 150 मीडिया हाउसेस की में से एक इदारा पाकिस्तान की तरफ से शामिल था और वो द न्यूज़ था। और उसके बाद जो 600 सहाफ़ी पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए, उसमें तकरीबन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 2 सहाफ़ी थे।
اور یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بڑے نامور صحافی ہیں, ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں. ایک تو عمر چیمہ ہے جن کا نام آپ نے پاناما لیکس کے حوالے سنا ہوگا. بہت ہی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور وہ بہت مظالم بھی سہ چکے ہیں. سچ بولنے کے جرم میں ان کو بھی ایک دفعہ اٹھا لیا گیا تھا, کافی ان کے ساتھ تشدد بھی کیا گیا اور ظلم بھی کیا گیا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولنے سے باز نہیں آ سکتے. دوسرے فخر درانی ہیں. فخر درانی ینگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں. فیصل وارڈا کی جو خبریں تھیں, آپ کو یاد ہوگا ان کے امریکہ میں اور پوری دنیا میں جو اثاثہ جات تھے, وہ خبر فخر درانی نے دی تھی, اس پر بہت محنت کی تھی. بدقسمتی سے وہ پاکستان میں شائع اخبارات میں نہیں ہو سکی تھی, پھر بعد میں اس کو کسی ویب سائٹ وغیرہ پر شائع کیا گیا اور اس کے اثر کے تحت پھر یہ میڈیا میں بھی چلی تھی. تو یہ دونوں لوگ جو عمر چیمہ اور فخر درانی ہیں, یہ بہت ہی کریڈیبل لوگ ہیں. اچھا, یہ تحقیقات کتنے عرصے تک ہوئی؟ یہ ایسے تھوڑی ہے کہ پروگرام سے پہلے کسی نے واٹس ایپ کر دیا اور آپ نے پڑھ دیا اور کہا کہ یہ میرے ریسرچر نے کہا. ایسا نہیں ہے. یہ تحقیقات تقریباً 2 سال تک مسلسل 600 صحافی دنیا بھر کے شامل رہے اور انہوں نے مسلسل وہ جو فائلیں ان کو ملی تھیں ان پر تحقیقات کی ہیں. تو یہ اس کی کریڈیبلٹی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا طویل عرصہ دنیا بھر کے کریڈیبل جرنلسٹ نے جب اس پہ اسپینڈ کیا ہے تو یقیناً وہ خبر درست ہوگی اور جو واٹس ایپ والی صحافت ہے اس سے مختلف ہوگی. پھر یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی فائلیں تھیں, کتنے ڈاکومنٹ تھے ان لوگوں کے پاس. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 کروڑ 19 لاکھ فائلوں پر مشتمل یہ ڈیٹا تھا. 1 کروڑ 19 لاکھ فائلوں پر مشتمل یہ ڈیٹا تھا جسے دنیا بھر کے 600 جرنلسٹ نے انالائز کیا اور اس میں حساب لگایا کہ مالی امور میں جو کرپشن ہو سکتی ہے اس میں کون کون شامل ہو سکتا ہے. اور یہ ڈیٹا ظاہر ہے اب تھوڑے دیر تک آپ کے سامنے بھی آ جائے گا اور اس میں بڑے بڑے نام آنے کی توقع ہے. 1 کروڑ 19 لاکھ فائلوں کے اوپر یہ انویسٹیگیشن محیط تھی. اچھا, ایک سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان کے کچھ لوگوں کے نام ہیں؟ تو یہ بات بالکل تصدیق کے ساتھ کی جا سکتی ہے. عمر چیمہ صاحب نے کل جیو پر اپنے ایک انٹرویو میں, ایک بیپر میں انہوں نے کہا جی اس میں پاکستانیوں کے نام شامل ہیں اور بڑے بڑے نام شامل ہیں اور وہ نام آپ کے سامنے آ جائیں گے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ اس ملک کی سیاسی اور صحافتی تاریخ میں ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا. کم از کم یہ جو میڈیا پہ ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خبریں ختم ہو جائیں گی. لیکن جب سے یہ پینڈورا پیپرز کی خبر آئی ہے, پاکستانی میڈیا بڑی ہیجانی کیفیت میں ہے. صرف میڈیا نہیں, اور بھی بہت سے لوگ بڑی ہیجانی کیفیت میں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کو بتائے بغیر ہی ان کے گھر کے حوالے سے جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دی ہیں کہ وہ ایک فرید الدین صاحب تھے, انہوں نے زمان پاک 2 کا ایڈریس استعمال کیا اور عمران خان کی جو آف شور کمپنیز ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کو تو کلین چٹ مل گئی. ابھی یہ بات ڈسکلوز ہی نہیں ہوئی, ابھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا زمان پاک کا اور عمران خان کی آف شور کمپنیز کا, تو یہ بات سامنے آ گئی. دوسرا ایک سکینڈل جو بڑا معروف ہو رہا ہے وہ عمران خان کو جو ایم بی ایس نے گھڑی دی تھی جس کی قیمت کہا جاتا ہے کہ 14 کروڑ روپے تھی, وہ توشہ خانے میں سرکاری خزانے میں جمع کرانی تھی. وہ انہوں نے ایک بندے کو دی کہ بھائی دبئی میں بیچ دو, اور وہ دبئی میں بیچنے گیا تو جو گھڑی ساز تھا اس نے شاہی مہر یا کوئی اس پہ ایمبلم ہوگا وہ دیکھ کے انہوں نے فون کیا ایم بی ایس کے سٹاف کو, انہوں نے کہا یہ گھڑی خرید کے تم اپنے پاس رکھ لو. تو اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے پاکستان کی کہ ہم اپنے سرکاری تحائف اور سعودی عرب کے جیسے ملک کے سرکاری تحائف کس طرح بہتری طریقے سے بیچ رہے ہیں اور اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں.
پاناما یہ پینڈورا پیپرز کو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کی اس سٹیٹمنٹ سے بھی جو چند دن پہلے سامنے آئی، جس میں نواز شریف نے کہا کہ ہمارا تو احتساب ہو چکا ہے، ہر لیول پر احتساب ہو چکا ہے، اب ان کا احتساب ہوگا، اور ان کا احتساب ایسا ہوگا کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ جو بااثر لوگ ہیں پاکستان میں وہ کچھ خوفزدہ سے ہیں، کچھ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو فلائٹ ہے اس پہ رش بڑھتا جا رہا ہے اور ٹکٹ کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اور لوگ ظاہر ہے اپنے جنہوں نے غلط پیسے کہیں مختلف دنیا میں رکھے ہوئے وہ ان اثاثوں کو اب کسی اور کے نام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جن لوگوں پہ شک ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے یا کرپشن کے پیسے کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ کے پیسے کے حوالے سے، ان کے اکاؤنٹس میں ذرا سی تبدیلی بھی اس وقت بڑے غور سے دیکھی جا رہی ہے، تو ان کو چاہیے اس وقت پینک نہ کریں، انتظار کریں کہ اس رپورٹ میں ہو سکتا ہے ان کا نام نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا نام ہو۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی انویسٹیگیشن ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی تاریخ اور دنیا کا جو موجودہ عہد ہے اس کو یہ بدل دے گی، بلکہ پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے برج گر جائیں گے۔